اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے دنوں ہم نے کافی ایسے ٹاپکس پہ بات کی جو بہت ریلیونٹ ہیں لیکن کافی ہیوی بھی ہیں، ذرا کمپلیکس ذرا ٹاپکس ہیں، یوں کہہ لیجیے۔ ناٹ دیٹ اینی تھنگ از گوئنگ ٹو بی ایزی، لیکن میں مختصراً کچھ گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کل کی سچویشن ہے اس پہ، اور وتھ پرٹیکولر ریفرنس ابھی گیلپ آپ جانتے ہیں، بہت بڑی یو ایس کی کمپنی ہے، اور گیلپ کو ہم زیادہ جانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ایک سرویئنگ کمپنی ہے، یعنی دے کیپ آن رننگ سرویز، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ، بٹ بیسکلی دے آر ناٹ جسٹ اے سرویئنگ کمپنی، دے آر ناٹ جسٹ پولنگ کہ جی یہ پول کر لیا اور وہ پول کر لیا، دے آر اے کنسلٹنگ کمپنی آلسو اینڈ اے بگ ون ان دیئر اون رائٹ۔ اینی وے، ان کی ایک رپورٹ ابھی آئی ہے جس کا ٹائٹل ہے اسٹیٹ آف دی گلوبل ورک پلیس 2022، اور یہ رپورٹ ایسی ہے کہ اس پہ یہ اٹس اے گلوبل رپورٹ، یعنی تمام ریجنز اس میں شامل ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ورک پلیس کے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ اس رپورٹ میں کافی تفصیل میں انہوں نے ان کے جو بھی فائنڈنگس تھی، سرویز تھے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو لیا ہے۔ صرف 2-3 باتوں سے میں شروع کر کے، یہ رپورٹ ایسی ہے کہ اس پہ تفصیل میں گفتگو کی ضرورت ہے، وچ وی ول ڈو انشاءاللہ، اور زیادہ بہتر ہے کہ میں اس پہ کچھ بلاگس لکھ دوں تو اس میں ذرا زیادہ ڈاکیومنٹیشن ہو جاتی ہے اور زیادہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بٹ اینی وے ویل سی دیٹ۔ ہائی لائٹس اس کی 3-4 صرف میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس۔ ان کے مطابق جو اس وقت سچویشن ہے، 21% آف دی امپلائیز آر انگیجڈ گلوبلی، اور یہ ایوریج انہوں نے یعنی نکالی ہے تمام ریجنز کی۔ جو ہائیسٹ نمبر ہے وہ یو ایس نارتھ امریکہ کا ہے، وہ 33% ہے، اور جو لوئسٹ ہے وہ یورپ ہے، اور یورپ ہمیشہ سے انگیجمنٹ میں ذرا پیچھے ہی رہا ہے۔ دی لوئسٹ از یورپ، دیٹس 14%، اور درمیان میں ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ایسٹ ایشیا، CIS، اور دوسرے تیسرے جتنے افریقہ اور یہ جو دوسرے ممالک ہیں، یہ ملا جلا کے تو ایوریج از 21% امپلائیز آر انگیجڈ ایکچولی۔ 33% ہائیسٹ فگر ہے، یو ایس کی فگر ہے۔ ایک اور جو ان کا اوور آل فائنڈنگ انہوں نے جس کو سم اپ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو انہوں نے تھرائیونگ کہا ہے، کہ یعنی لائف کی کوالٹی، فائنڈنگ اے نیو جاب، ڈیلی اسٹریس اور ڈیلی اینگر اور ڈیلی وریز، اور ان بہت سارے پیرامیٹرز کو ملا جلا کے، تو اس کی جو اسٹیٹ ہے وہ اراؤنڈ 33%، یعنی اس وقت جو لوگ جو تھرائیونگ کہتے ہیں کہ ہیں، دے کین تھرائیو، دیٹس اراؤنڈ 33%، لیکن یہ میجورٹی 60% اینڈ پلس از فاؤنڈ ان دی نارتھ امریکہ، اور باقی دنیا میں یہ بہت کم ہے۔ بائی اینڈ بائی اس پہ بات کریں گے تو زیادہ بات اس پہ تفصیل میں کر سکیں گے، لیکن سچویشن یہ ہے۔ اور ایک دو فگرز اور، کووڈ-19 کے اینڈ میں شروع ہوا تھا، 2019 کے اینڈ میں، اور بائی اینڈ آف 2020 وچ واز اراؤنڈ، یوں کہہ لیجیے کوئی 13-14 مہینے کا جو ٹائم سپین تھا، اس میں 1.9 ملین 19 لاکھ ڈیتھس ہوئی تھیں اس میں، لیکن 2021 میں کووڈ کی وجہ سے 3.5 ملین 35 لاکھ ڈیتھس ہوئی ہیں، اور یہ بڑی فگر ہے، اور اس کا آبویسلی ایک بڑا امپیکٹ ہے، اس کا بھی ورک پلیس پہ ایک امپیکٹ ہے اس کا۔ ان 4 فگرز کی بیک گراؤنڈ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی چینج آئی، اور کووڈ اس کا بہت بڑا محرک ہے۔ دیکھیے، چیزیں تو پہلے بھی چل رہی تھیں، انیکویلٹی تھی، ڈیوائسونیس تھی، برابر کے مواقع نہیں تھے، وہ سب کچھ اس طرح سے چل رہا تھا، لیکن کووڈ کے بعد 3-4 چیزیں ایک دم سے بڑی ایسی سامنے آئیں کہ جس کی وجہ سے دنیا خاصی الٹ پلٹ ہو گئی، اور وہ کیسکیڈ ابھی چل رہا ہے۔ دیکھیے نا، یعنی جیسے ہی کووڈ شروع ہوا تو تمام گورنمنٹ، تب کچھ اسٹینڈ اسٹل ہو گیا، پھر تمام گورنمنٹس نے ریلیف میئرز شروع کر دیے، اور ریلیف میئرز میں دیر واز اے لاٹ آف منی دیٹ واز اسپینٹ ایکچولی،
یو ایس نے بے شمار پیسے خرچ کیے ہیں، نارتھ امریکہ یعنی کینیڈا نے، یہ لوگ تو وہ تھے نا جو بہت ہیویلی اپنے تمام پاپولیشن کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو ویکلی منتھلی پیسے دے رہے تھے، ان کو چیکس ایشو کر رہے تھے، کیش دے رہے تھے ان کو کہ جی آپ گھر تشریف رکھیے، کوئی کام مت کیجیے اور بس آپ چپ کر کے پیسے لے کے زندگی گزارتے جائیے. تو پیپل آر اوکے یو نو، آئی مین دے ور ناٹ ٹو بیڈ ایکچولی. لیکن غریب ملکوں کی گورنمنٹس تو یہ نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے کچھ تھوڑا عرصہ کیا، کچھ تھوڑا لوگوں کے لیے کیا، سب کے لیے تو وہ نہیں کر پائے، اور جو انہوں نے کیا وہ بھی لمیٹڈ اسکیل پہ تھا. تو بہت بڑی ڈسپیرٹی کریٹ ہو گئی اس سے، یعنی جو وہاں پہ امپیکٹ ہوا اور جو یہاں، بے شک ڈیتھس وہاں پہ زیادہ ہوئیں، امریکہ میں سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں، لیکن ادروائز عام پبلک کو اس سے اس طرح سے امپیکٹ نہیں ہوا. پھر انہوں نے فوری طور پہ آن لائن جابس کا سلسلہ، ورک فرام ہوم کا سلسلہ شروع کر لیا، وہ زوم آ گیا، فلاں آ گیا، یہ ہو گیا، اور وہ زندگی چل پڑی اور آج تک چلے جا رہی ہے. اور لوگ اس حد تک چل گئی ہے کہ لوگ آفس واپس آنے پہ راضی نہیں ہیں. تو یہ اس سچویشن کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ اس لیے اس کا اوور آل امپیکٹ کم رہا. لیکن جو غریب ممالک تھے، ہم جیسے پاکستان میں بھی، ہم پہ بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہے، اور ہم ابھی تک اس سے سنبھل نہیں پائے ہیں. ہمارے سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک بہت بڑا اکنامک امپیکٹ ہے جو چل رہا ہے اس کا ابھی تک. اور جو کرنٹ سچویشن ہے وہ اکانومی کی اچھی نہیں ہے. یعنی وہ ہم ہر روز سنتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہم بھی کلیپس کر جائیں گے شاید. دیکھیے نا، when I used to go to سری لنکا many years ago، کافی روٹین میں جب میں ریگولرلی جاتا تھا، تو ہمارا روپیہ کچھ 73 74 پہ تھا، تو ان کا کوئی 90 94 پہ چل رہا تھا، اور ہم اس کو اس وقت بھی 100 پہ ہی کاؤنٹ کرتے تھے. ان کا بھی روپیہ ہی تھا کرنسی ان کی. اور پھر ہوتے ہوتے وہ ابھی 200 سے اوپر چلا گیا اور 250 پہ چلا گیا. اور عالم یہ ہے کہ کل ایک BBC کی نیوز تھی کہ جو سری لنکن پارلیمنٹ تھی اس نے اپنا اجلاس ختم کر دیا صرف اس لیے کہ پیٹرول ختم ہو گیا اور آنے جانے کے لیے فیول نہیں ہے ممبرس کے پاس. سو دے کی ناٹ ریئلی کم ٹو دی پارلیمنٹ ایوری ڈے. تو انہوں نے اجلاس اپنا ملتوی کر دیے ہیں. انہوں نے اس حد تک وہاں پہ معاملات ہو گئے. اور ہم بھی کوئی بڑی اچھی ساؤنڈ حالت میں اپیرنٹلی نہیں ہیں. ہمارا روپیہ بھی 212-15 پہ پھر رہا ہے، اور چیزیں اسی حساب سے، انفلیشن چل رہی ہے. اور یہ سچویشن ہے جو اس وقت ہے. تو گلوبل ورک پلیس کی بات تو ہم کریں گے ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں. میں جو انڈسٹری کے ریفرنس سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پرٹیکولر ٹاپک پہ کہ جو اکانومی کی صورتحال ہے، اور جو میں لنکڈ ان پہ دیکھتا ہوں جس طرح سے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو میری کور انڈسٹری رہی ہے اور ہے، وہ کیسے بیہیو کر رہی ہے، تو مجھے اس میں خاصی اناملی نظر آتی ہے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی وش ٹو ٹاک اباؤٹ. لیکن اس کی بات ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایپیسوڈز کو زیادہ لمبا کریں. آئی نو ایوری بڈی از بزی، اور انلیس دیر از اے ٹاپک جو واقعی اٹ ریکوائرز کہ اس پہ ان ڈیپتھ گفتگو ہو، تو وہاں تو تھوڑی لمبی گفتگو ذرا جائز ہے. اور جو عام ٹاپکس ہیں ان کو میرا خیال میں ذرا مختصر ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.